إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے 23ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور اس عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب یا 29ویں شب، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت پر انشاءاللہ ایک الگ بیان ہوگا، لیکن آج لیلۃ القدر کی تلاش کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں علم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور امت کو بتانے کے لیے آپ فوراً گھر سے باہر نکلے کہ جاگتے ہی میں لوگوں کو بتاؤں کہ فلانی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کسی مسئلے پر ان کا تنازع ہو رہا تھا اور باقی لوگ ان کو سمجھا رہے تھے، بجھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تصفیہ کیا۔ ان دونوں کا تصفیہ کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باہر آنے کا مدعا بیان کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں علم دے دیا تھا، لیکن میں جب باہر آیا تو دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور تم لوگ ان کی صلح کرانے میں لگے ہوئے تھے، میں بھی اس پہ مشغول ہو گیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ بھلا دیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی طاق رات تھی، ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کرے تھے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، سوچئے کہ امت کا آپس میں جھگڑا کرنا، امت کا تفرقہ، امت کا آپس میں لڑنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی، یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ محو کر دیا۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز کا علم ہوتا ہے اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو چیز نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اس کے اندر تجسس ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ بس یہی جستجو، کوشش اور محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تلاش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تاکہ اس کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اجاگر رہے۔ کیونکہ جو چیز تلاش کے بعد ملے، جو چیز ڈھونڈنے کے بعد ملے، جو چیز محنت کے بعد ملے، جو چیز طلب کے بعد ملے، اس کی قدر و منزلت دل کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے متعلق لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ قدر والی رات، قدر و قیمت والی رات، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں،
کوئی ایک طاق رات ہمیں مل سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ایک نشانی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے صحابہ کو آ کر یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ گزشتہ رات جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر تھی۔ کسی نے ان سے کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کل کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تھی۔ صحابہ نے پوچھا تم قسم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس سے اگلا دن ٹھنڈا ہوگا، آج کا دن باقی دن کے مقابلے میں ٹھنڈا ہے، لہٰذا کل والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر تھی۔ باقی نشانیاں بھی ملتی ہیں احادیث مختلف کتابوں میں، جو کتابوں میں ہمیں نشانیاں ملتی ہیں وہ علماء کرام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا صوفیان نے کشف کی بنیاد پر یہ بتائی کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان راتوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دلی اطمینان کیا ہوتا ہے، دل جس طرف مائل ہو جائے بس وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بیان کے اندر اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔